بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد ایک ایسا موضوع ہے اس دور میں جس کے بارے میں بہت ضرورت ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں جہاں یہ بیان ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ آج ہم اس گفتگو میں دیکھیں گے کہ وہ غلط فہمی جو پائی جاتی ہے جہاد کے بنیاد کے بارے میں اس کو رفع کیا جا سکے قرآن مجید کی مدد سے۔ قرآن مجید اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، یعنی جہاد سے یہاں مراد قتال ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہتھیار اٹھانا دشمن کے خلاف۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں تو اس کی دو نوعیتیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے اور اس بنیاد پہ جہاد نہیں کیا جا سکتا آئندہ، وہ انہی کے ساتھ اسپیسیفک تھی اور ان کے ساتھ ختم ہو گئی، وہ ایک خاص دور کی چیز تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حق و باطل کی جو آزمائش میں ہم یہاں ڈالے گئے ہیں اس میں جزا اور سزا دنیا میں کر کے دکھائی جائے تاکہ اس جزا و سزا کو پھر اخروی جزا و سزا کی دلیل کے طور پہ پیش کیا جا سکے۔ یہ وہ جہاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کچھ نہیں ہیں مگر ان کے اپنے اعلیٰ کار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنا کام کرواتے ہیں، اور اصل میں یہ کیا کام ہے؟ یہ کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کریں، یعنی وہ حق کو حق سمجھیں، حق کے بارے میں کنونسڈ ہوں اور پھر بھی حق کو کا انکار کر دیں، تو ایسے لوگوں کو پھر دنیا میں سزا دی جاتی ہے تاکہ یہ جو دنیاوی جزا و سزا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اخروی جزا و سزا کی دلیل بن سکے اور انسان کو متنبع کر سکے کہ آخرت میں اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ رہنا ہے۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جہاد کی اس قسم کے بارے میں ہم متنبع رہیں، اور یہ وہ قسم ہے جس کو بعض لوگوں نے ایسے بھی تعبیر کیا ہے کہ اسلام جو ہے جب پھیلا ہے تو اس نے زبردستی اپنے آپ کو منوایا ہے اور زبردستی اور جبری طور پہ لوگوں کو کنورٹ کیا ہے۔ یہ تعبیر بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل اس میں جو معاملہ ہوا وہی تھا جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ وہ لوگ کہ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلا رہے تھے، انٹینشنلی جھٹلا رہے تھے، ڈیلیبریٹلی جھٹلا رہے تھے، ان کو دنیا میں سزا دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کیا گیا، بلکہ یہ سزا ہے جو ان پہ نافذ کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے علاوہ ایک جہاد کی دوسری قسم بھی ہے جو کہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، اور یہ وہی قسم ہے جو ابدی طور پہ شریعت میں لکھ دی گئی ہے، جو ابدی طور پہ آج بھی اس پہ عمل ہوگا اگر ضرورت پیش آئے۔ اور وہ جہاد ہے، وہ قتال ہے جو ظلم اور عدوان کے خلاف، جو پرسیکیوشن کے خلاف، جو مذہبی جبر کے خلاف کیا جائے گا اگر کسی ملک نے اس کو روا رکھا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ تبھی روا رکھا جائے گا، یہ تبھی یہ کیا جائے گا جب اس ملک نے یہ معاملہ اگر کیا ہے اور تمام ڈپلومیٹک مینز، تمام پیسفل مینز، تمام نیگوشیشن کے جو ذرائع ہیں وہ فیل ہو جائیں، اور اپنی اس ظلم کی جو اس پوری جو اس کی بربریت کی جو ایک داستان اس ملک نے نقل کی ہے یا جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، اگر اس سے باز نہ آئے اس ڈپلومیٹک طریقے سے، تو پھر یہ ضروری ہو سکتا ہے اور بعض کیس میں بالکل واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو چیک کیا جائے۔ یہ وہ جہاد کی قسم ہے جو ابدی طور پہ باقی ہے، اور اس کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہوا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار پیدا کر دے۔ چنانچہ یہ جو سورہ نساء کی آیتیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہ جہاد ہے جو آج بھی اگر اس کی ضرورت پڑے گی تو کیا جائے گا، ظلم سے لوگوں کو روکا جائے گا، اور یہ ظلم ایک مسلمان ملک بھی کر سکتا ہے اور ایک غیر مسلم ملک بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی مذہب کی تفریق ہے وہ نہیں کی جائے گی، بعض اور شرائط ہیں جس کا لحاظ رکھا جائے گا، مگر بہرحال یہ وہ واحد بنیاد ہے جس کی آج بھی اگر جہاد کی ضرورت پڑے گی تو وہ کیا جائے گا۔ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اسلام نے جب شروع میں یہ حکم آیا جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا تعلق خدا کے رسولوں کے ساتھ ہے، خدا کے پیغمبروں کے ساتھ ہے، تو وہ جہاد کا جو لفظ اگر اس کے لیے موضوع استعمال بھی کیا جائے تو اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو منکرین تھے، جو حق کے منکرین تھے، جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا، ان کو اس دور میں سزا دی گئی۔ آج ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج جو حق کو جھٹلانے والے ہیں نہ ان کو سزا دی جا سکتی ہے اور نہ اس کی بنیاد پہ کوئی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر جہاد ہو سکتا ہے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی واحد شکل یہ ہے کہ ظلم، بربریت، عدوان، پرسیکیوشن، مذہبی جبر ہے جو اس چیز کو انٹیل کر سکتا ہے یا جس کی بنیاد پہ آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔